کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، میں علمی کتابی مسلم ہوں۔ لائبریری میں جا کے دیکھیں یا کتب خانہ سے ان کو خریدیں اور ان کتابوں کو پڑھیں تاکہ آپ کو ان بابوں کی جلالت علمی کا پتہ چلے۔ سارا ملیہ میٹ کرنا چاہتے ہیں تو اتنی جلدی سے مضبوط چٹانیں اور جو پہاڑوں سے بلند تر ذخیرے ہوں ان کو آپ چھیڑنا تو کیا ہے، آپ ان کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے ان تبصروں اور تجزیوں سے۔ اس بات کو تسلیم نہ کریں، نہیں کرنا چاہتے تو مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کا علم کا سفر آسان ہو جائے گا اور آپ کے لیے یہ جو علمی کتابی ہونے کے یہ جتنے مدعی ہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ ان کے پاس کیا ہے۔ لیکن پھر وہ بات دہراتا ہوں کہ کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، نہ کہوں تو رہا نہیں جاتا۔ میں آپ کے لیے ایک نسخہ کیمیا تجویز کر دیتا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں اور اسے استعمال کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی مستقلاً جان چھوٹ جائے گی ان تمام علمی کتابی ہونے کے جھوٹے دعوے داروں سے، بشمول آپ کے ممدوح مرزا انجینئر اور اس مشرب اور مزاج کے ان سب ناقدین سے اور ان سب تبصرہ و تجزیہ کرنے والوں سے جو علم کو جہل کی طرف کھینچ رہے ہیں اور معرفت سے صفاحت کی جانب رستہ نکال کر علم اور معرفت کو چھوڑ کر جہل اور صفاحت کو علم اور کتاب کا نام دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم الہیات سے، کلامیات سے، وجودیات سے اور مابعد طبیعیات سے شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو بعض کتابیں تجویز کر دیتا ہوں، آپ ان کو بالاستیعاب پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ جہاں کوئی مشکل پیش آئے کسی مستند معتبر عالم سے جو کسی بابے کی نظر کا پروردہ ہو اور ان کے علوم کو اچھی طرح سے جانتا ہو، ان سے سمجھیں۔ پھر بھی سمجھنا آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی، کیونکہ یہ موضوع اس امت کے ان بابوں کا ہے، ان علماء کا ہے کہ جنہوں نے اس موضوع پر اور اس کی پرورش میں پوری زندگی لگائی ہے۔ آپ امام ابو منصور ماتریدی کی تعویلات و اہل سنہ پڑھیں، وہ ایک تفسیر ہے جو کلامی مسائل پہ ہے۔ اب تو اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے، زیادہ آسانی یہ ہے کہ آپ کو عربی زبان نہیں سیکھنی پڑے گی اور آپ کو اردو میں وہ لٹریچر دستیاب ہو جائے گا۔ تعویلات و اہل سنہ بڑی شاندار تفسیر ہے اس موضوع پر۔ آپ ان کی کتاب التوحید پڑھیں، سبحان اللہ کیا کتاب ہے۔ اس کے بعد آپ عقیدہ تحاویہ پڑھیں جو کہ تمام مسالک کے نصاب میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، عقائد کے باب میں، الہیات کے باب میں۔ عقیدہ تحاویہ دیکھیں، فقہ اکبر دیکھیں اور فقہ اکبر کی شروحات کو دیکھیں، انشاءاللہ تشفی ہوگی۔ امام اجل امام رازی کے بارے میں آپ کے ممدوح بڑی کمزور باتیں کرتے ہیں، بڑی کمزور باتیں کرتے ہیں۔ فرش پہ کھڑے ہو کے چھت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور چھت کو فرش پہ لاتے ہیں، لیکن چھت ہی ہے اور فرش ہی ہے۔ امام اجل امام رازی کی جو تفسیر ہے اس سے پہلے آپ تفسیر کشاف کو بھی دیکھ لیں۔ تفسیر کشاف کے جو مصنف ہیں وہ علامہ زمخشری، وہ آپ کے ممدوح کے فرقہ کے ہی ہیں، لیکن میں وہ بھی تجویز کر دیتا ہوں تاکہ رازی کی تفسیر سمجھنی آپ کے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ کشاف میں جو کچھ لکھا ہے رازی نے اس پر اپنا اور امت کا موقف دیا ہے، اور اہل سنت و جماعت کیا جو موقف اور بیانیہ ہے، جو مسائل ہیں، جو نظریات ہیں، جو افکار ہیں، ان کو بھی تفصیل بیان کیا۔ تو رازی پڑھنے سے پہلے آپ کشاف کو بھی دیکھ لیں اور پھر امام رازی کی جو بلاغت علمی ہے وہ آپ پر واضح ہو جائے گی۔ مجھے معلوم پڑا ہے کہ امام رازی کی جو تفسیر ہے اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ اللمع فی التصوف دیکھیں، رسالہ قشیریہ دیکھیں، اور بھول نہ جائیے گا امام غزالی وہ شخصیت ہیں، یعنی اس امت کا وہ بابا ہے کہ جس کی کتابوں کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ تب سے لے کر اب تک اور اب کے بعد بھی آئندہ ادوار میں بھی یہ جتنے ملحدین ہیں ان کی عبارتوں سے تکلیف ہوتی رہے گی۔ المنقذ من الضلال آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا۔ امام غزالی کی بہت ساری تصانیف ہیں، لیکن المنقذ من الضلال لازمی پڑھیں تاکہ آپ کو عقائد کی سمجھ آئے کہ بابوں کے دراصل عقائد کیا ہیں، کیا ان کے نظریات ہیں، کیا ان کی فکری سطح ہے اور کیا ان کی ذہنی اپروچ ہے۔ اس کے بعد امام غزالی کا تحافہ آپ نے لازمی پڑھنی، اس سے آپ کو فلسفیانہ افکار کی سمجھ آ جائے گی
اس سے آپ کو منطقی اسلوب اور منہج کا بھی پتہ چلے گا، قدیم فلاسفہ کے نظریات بھی معلوم ہوں گے، اور اسلام کا جو الہیاتی ایک نظم ہے یا جو کلامی مسائل کا ایک پورا ذخیرہ ہے، اس کی طرف بھی آپ کا رستہ جو ہے وہ کھل جائے گا۔ بابائے فقر تصوف نے ایک کتاب کی بڑی تعریف کی ہے۔ حضرت بابا فرید نے اپنے خلیفہ خواجہ نظام کو یہ نصیحت وصیت بھی فرمائی کہ اس کتاب کو ہمیشہ اپنے پاس رکھو۔ اس کتاب کا نام ہے التمہید فی التوحید للمہتدی، اور امام ابو شکور سالمی کی وہ تصنیف، وہ آپ پڑھیں۔ اس کے اندر عقل کے موضوع پہ بڑے ابواب ہیں، میں نے بھی ان میں سے بہت ساری چیزوں کو بالاستیاب دیکھا، اور پھر اس پر میرے ریکارڈڈ لیکچرز بھی ہیں۔ التمہید للمہتدی آپ نے ضرور پڑھنی، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو قدیم ہمارے عہد ہیں یا جو پرانے ادوار ہیں، جو سلف صالحین ہیں، ان کا جو ذخیرہ علمی ہے یا ان کے جو قلب اور ذہن کی جو وسعت ہے وہ کس قدر ہے، ایک ایک موضوع کو وہ کس قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اس میں ماتریدیہ کا مسلک بھی لکھتے ہیں، اس میں اشعریہ کا موقف بھی لکھتے ہیں، اس میں حنابلہ کا بھی لکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ امام اشعری کی جو کتب ہیں، جو انہوں نے معمولی اختلاف کے ساتھ ماتریدیہ سے جو انہوں نے بیان فرمائی ہیں، جو انہوں نے لکھی ہیں، ان کو بھی کہیں سے آپ کو ملے تو ضرور دیکھیں۔ البتہ ماتریدیہ کی بہت سی کتابوں کے یہاں ہمارے ہاں ترجمے بھی ہو چکے ہیں، بلکہ کتاب التوحید للماتریدی کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور تاویلات اہل سنہ بھی مترجم مل جاتی ہے۔ تو آپ تھوڑا کوشش کریں، لائبریری میں جا کے دیکھیں یا کتب خانہ سے ان کو خریدیں اور ان کتابوں کو پڑھیں، تاکہ آپ کو ان بابوں کی جلالت علمی کا پتہ چلے۔ شاہ ولی اللہ تو کہیں کہیں آپ کے جو استاد ہیں، جن کو آپ امام کہتے ہیں، کبھی کبھی وہ ان کے ہاں ممدوح بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی باقی کتابوں کے ساتھ ساتھ جو اجتہاد پہ انہوں نے لکھا ہے، تاریخ پہ لکھا ہے، آپ نے الانتباہ فی سلاسل اولیاء بھی لازمی دیکھنی ہے۔ الانتباہ فی سلاسل اولیاء آپ نے لازمی دیکھنی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کے علوم میں سے یہ لوگ صرف وہی چیز لیتے ہیں جو لینا چاہتے ہیں، اور جو علوم و معارف اور حکمت کی باتیں ان کی دیگر کتابوں میں ہیں، ان کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی وہی عبارت لینی ہے جس عبارت پر تنقید ہو سکے، اور جس عبارت پر تعریف ہو سکے، یا جو قابل تعریف ہوں وہ ساری چھوڑ دینی ہے۔ اچھا، ہمارے اس عہد کے بڑے جو امام ہیں، بابے ہیں، پیر میر علی شاہ کی آپ 7 تصانیف وہ لے لیں، 6-7 کتابیں لے لیں، اور میرا دعویٰ ہے کہ آپ 10 مرتبہ کوشش کریں تو ان کتابوں کے اندر جو عبارتیں ہیں، ان کی جو عبارتوں کے اندر جو مفاہیم ہیں، جو دلالات ہیں، جو استدلالات ہیں، یا جو مشکل قسم کی ابحاث ہیں، آپ ان کو نہیں سمجھ سکیں گے بغیر کسی معتبر اور مستند استاد کے۔ ان کو بھی لازمی دیکھیں، وہ بھی بڑا ذخیرہ علمی ہے۔ علامہ فی التصوف دیکھیں۔ اس کے بعد شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی، وہ ان پر بھی ناقد ہیں، آپ کے جو ممدوح استاد ہیں وہ ان پر بھی ناقد ہیں، اور آپ ان کے مکاتیب اگر دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر کلامیات اور الہیات کی باتیں اور کس سطح پہ جا کے فرمائی گئی ہیں، اور کس سطح پہ جا کے خدمت دین کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیا گیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا، کھلے دل سے دیکھیں، دل کی تنگی کو دور کر کے اور ذہن کی ناپختگی کو دور کر کے پختہ ذہنیت کے ساتھ اس کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے نہ صرف علم کو کتابوں کی لڑی میں پرویا ہے، بلکہ اس کو سماج کے اندر انہوں نے جو اس کا انفلوئنس اٹھایا ہے، وہ ہماری معاشرت سے ریاست تک کا ایک نظم جو ہے وہ انہوں نے اپنی فکر سے تبدیل کیا ہے۔ اتنی بڑی خدمت، اور یہ 1-2 جملوں میں سارا ملیہ میٹ کرنا چاہتے ہیں تو اتنی جلدی سے مضبوط چٹانیں اور جو پہاڑوں سے بلند تر ذخیرے ہوں، ان کو آپ چھیڑنا تو کیا ہے، آپ ان کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے ان تبصروں اور تجزیوں سے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے جو اجتہاد پہ لکھا ہے اس کو دیکھیں۔ امام شاطبی کی الاجتہاد پر کتاب ہے، اس کو بھی دیکھیں۔ اور میں آپ کے لیے تجویز کرتا ہوں کہ آپ شیخ ابن الفارض حموی جو ہیں، ان کا قصیدہ طائیہ اور قصیدہ خمریہ تو آپ ضرور پڑھیں، وہ عربی کے اندر ہے، اور عربی کی آپ پھر اس کی ٹرانسلیشن کروائیں، اور اب بہتر ہے کہ اپنے ممدوح امام سے ہی کروائیں، تاکہ وہ اس کا ترجمہ کر کے آپ کو بتائیں کہ اس میں یہ لکھا، جتنی معرفت کی باتیں، عشق الہی کی باتیں ان میں ہیں۔ شیخ الاسلام حروی 1000 اشعار پر مشتمل ان کا قصیدہ ہے، جو توحید در توحید در توحید کے مضامین پر ہے، عشق الہی پر ہے، الف سے لے کر یا تک اس میں عشق الہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ قصیدہ پڑھیں۔
اس کو سمجھیں۔ اس کے بعد ابو منصور حلاج کے جو اشعار ہیں، واللہ ما طلعت شمس ولا غربت، ویسے تو پورا ان کا قصیدہ ہے، آپ یہی ایک نظم جو انہوں نے خدا کی محبت میں کہی ہے، اس کو کم از کم چلیں پڑھیں نہ تو اس کی ویڈیو بھی مل جاتی ہے، عرب میں بہت اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو ایک مرتبہ سن لیں، اس کا ترجمہ کم از کم پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آئے کہ ان کے اندر توحید کس طرح سے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ جلال الدین رومی بڑا امام ہے، بڑا بابا ہے، اس کی متن بھی ضرور پڑھیے گا، کیونکہ جب آپ زیادہ کتابیں پڑھیں گے نا تو پھر ہو سکتا ہے کہ دماغ میں کچھ خشکی بھی پیدا ہو جائے، کیونکہ ہمارا جو زمینی مسئلہ ہے وہ ایک یہ مسئلہ بھی ہے ہمارے زمینی اور معروضی مسائل میں سے، کہ ہم جب علم کی طرف آتے ہیں نا تو ہمیشہ ناقدانہ فکر سے آتے ہیں اور تنقیدی بہاؤ سے بہتے چلے جاتے ہیں۔ تو مثنوی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ مغز خشک نہیں رہے گا، جیسا کہ مولانا خود کہتے ہیں کہ خوش مغزو خشک تارو خشک پوست از کجامی آیدیں آواز دوست۔ ایک مولانا جامی ہوئے ہیں، مولانا جامی کی نفحات بھی دیکھ لیجئے گا، وہ ضرور دیکھ لیجئے گا، اس میں بہت سارے بزرگوں کی بہت باتیں ہیں، لیکن دیکھیے گا اسے ایک دوسرے تناظر میں، معلومات کے لیے حصول معلومات کے لیے دیکھ لیں یا سمجھنے کے لیے دیکھ لیں، لیکن اس میں سے وہ چیز نکالنے کی کوشش نہ کیا کریں اس میں یا کسی بھی کتاب میں کہ جس پر ہمیشہ نقدی ہو سکے، کیونکہ تنقید کی بات اگر ہوتی ہے تو تعریف کی بھی ہوتی ہے، تو تعریف کی باتیں اگر 1000 ہوں اور ان میں ایک آدھی بات آپ کے تئیں کوئی قابل تنقید ہو تو قابل تنقید سے درگزر کر کے قابل تعریف کی تعریف کیا کریں۔ یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے جو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا، اور شیخ اکبر سے ان کی باتیں سن کر شیخ اکبر سے تعصب نہ رکھیں۔ آپ نے تعبیر اشاری اگر سمجھنی ہے تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی فصوص کو دیکھیں، جو انہوں نے انبیاء کے جو جتنے تذاکر ہوئے ہیں، جتنی نصوص ہیں ان کے جو واقعات کے متعلق اور احوال کے متعلق ان سے تعبیر لی ہے۔ اب اس میں آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ تعبیر کیا ہوتی ہے، تفسیر کیا ہوتی ہے اور تعویل کیا ہوتی ہے۔ تو یہ تعبیر کا پورا ایک علم ہے، یعنی نصوص سے تعبیر کیسے لی جاتی ہے، یعنی ایسی تعبیر جو تفسیر کے خلاف نہ ہو، جو اس کے لغوی شرعی اصطلاحی مفاہیم کے خلاف نہ ہو، ایسی اشاری تعبیر کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو فصوص کو دیکھیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بابے کا ذکر کر دوں، امام اجل فقیہ اعظم جو بیک وقت ایک بہت صوفی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں، نہیں کرنا چاہتے تو جو تعریف میں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ان کی کتابیں تجویز کر دیتا ہوں، وہ پڑھیں۔ امام شارانی، عبد الوہاب الشارانی کی کتابیں پڑھیں، ان میں جو پہلی ان کی کتاب ہے ادلہ احکام پر المیزان، اس کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، بلکہ 7-8 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں ہر کتاب کو کوئی 7-8-10 مرتبہ پڑھا کرتا تھا، تو آپ میزان شارانی کو پڑھیں۔ اس کے بعد ادلہ احکام پر ان کی ایک کتاب ہے، اب آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ادلہ احکام کیا ہے، لیکن خیر وہ شاید آپ کو دستیاب نہ ہو سکے، میں نام لے دیتا ہوں، المنہج المبین فی بیان ادلۃ مذاہب المجتہدین، لیکن چونکہ یہ کلامیات اور الہیات کے موضوع پہ نہیں ہے، اس پر ہم بعد میں آئیں گے، تو میں 2-4 قسطوں کے اندر اسلامی علوم اور ان پر جو معتبر مستند شخصیات کی جو معتبر کتابیں ہیں، بغیر کسی تعصب کے دوسروں کو بھی ساتھ لے کے جو معتزلہ نے لکھی ہیں ان کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ یہ تحقیقی کتابیں ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ امام شارانی کی المیزان آپ ضرور دیکھیں، الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، اس کو بھی دیکھنا تو دیکھ لیں، وہ بھی مترجم مل جاتی۔ ان ساری کتابوں کے مطالعہ کے بعد مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کا علم کا سفر آسان ہو جائے گا، اور آپ کے لیے یہ جو علم کتابی ہونے کے یہ جتنے مدعی ہیں، یہ سمجھ آ جائے گی کہ ان کے پاس کیا ہے۔ ان کے پاس کوئی خصوصی ان پر علم کا بہاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ انہی کتابوں میں سے بعض ایسی باتیں لے لیتے ہیں جن پر تنقید کرتے جاتے ہیں، اور کرتے کرتے پھر مقتدا اور پیشوا بن جاتے ہیں۔ مقتدا ہونا اور پیشوا ہونا بہت دور کی بات ہے، میں شاید یہ بات نہ کرتا، لیکن پھر وہ بات دہراتا ہوں کہ کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، نہ کہوں تو رہا نہیں جاتا۔ آپ توجہ کریں، اس نسخہ کیمیا پہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم مل بیٹھ کے تول لیں گے کہ مرزا کہاں کھڑا ہے اور انجینئر کی جو علمی حیثیت ہے وہ کیا ہے۔